نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان موبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اور بزرگان دین اور میری محترم مائیں اور بہنیں، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد ہے، نعمتان موبون فیہما کثیر من الناس، اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ دو نعمتیں ہر انسان کے پاس ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں وہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسری جو ہے فرصت ہے۔ امام ابو داؤد نے 4 حدیثیں نقل کی ہیں اپنی تمام کی تمام ذخیر احادیث میں سے، اور فرمایا کہ یہ 4 حدیث ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ یہ انسان اگر سمجھ لے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لے تو کہا کہ اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ تو وہ دو نعمتیں جس کے بارے میں ہر مرد و عورت، ہر عام و خاص دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ ایک صحت کی نعمت ہے اور دوسری فرصت کی نعمت۔ جب انسان کو صحت حاصل ہوتی ہے تو وہ انسان بجائے اس کے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرے، اطاعت کرے، نیک کام کرے اور مالی بدنی عبادات میں یہ سارا کا سارا وقت صرف کرے، وہ دھوکے میں پڑا ہوتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی، ابھی بہت وقت باقی ہے، پھر کر لیں گے، ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی ہم نے کیا ہی کیا ہے، پھر کر لیں گے۔ اسے کہتے ہیں کہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، چونکہ صحت کے ہوتے ہوئے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بیماری اس کے اوپر آ جائے، اور یہ دیکھا گیا کہ اچانک ایسی بیماری اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ جس کا اس کو خواب و خیال میں بھی، تصور میں بھی اس کا احساس نہیں ہوتا، اور جب وہ بیماری آ گئی اور بیماری ایسی مہلک اور موذی کہ پھر وہ اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، کوئی کام وہ کر نہیں پاتا۔ اسی طرح فرصت انسان کو ملی ہوئی ہے، وہ اس کو ٹلاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر وقت ہے، بہت وقت پڑا ہے، کر لوں گا۔ اچانک ایسی مشغولی اس کے اوپر آتی ہے وہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، کسی بھی قسم کی مشغولی، کسی نے کیس کر دیا اس میں لگ گیا، کسی کے ساتھ پڑوسی ہو جھگڑا ہو گیا اس کی ٹینشن کے اندر انسان پڑا ہوا ہے، کسی کا ڈر اور خوف ایسا مسلط ہو گیا کہ وہ آنے جانے سے نکلنے سے جو ہے وہ قاصر ہے، اور کسی قسم کی مشغولی ایسی آ جائے کہ انسان پھر نیک کام کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا۔ اس لیے فرمایا کہ اس صحت کو، اس فرصت کو جو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، غنیمت جانو اور اس کو نیکی کے کاموں میں لگا لو۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ انسان کہتا ہے یہ میزان کے آدھے پلڑے کو بھر دیتا ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے یہ میزان کے جو کہ انسان کو اس سے واسطہ پڑنا ہے، ہر انسان کی نیکی اور بدی کا تلنا ہے، کہا کہ آدھے پلڑے کو یہ بھر دیتا۔ اب اس میں 1 سیکنڈ لگا پڑھنے میں، اور میزان عمل کا پورا ترازو ان 2 کی وجہ سے بھر گیا۔ اس سلیمان بن داؤد نے فرمایا کہ تیرا یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا
یہ سلیمان بن داؤد کی ساری بادشاہت سے بہتر. یہ حقیقت پر مبنی ہے، کوئی مبالغہ نہیں. انبیاء کا کلام مبالغہ نہیں ہوتا، ویسے ہی نہیں کہتے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. اور ان کی یہ بات واقعی صحیح ہے. نہ سلیمان علیہ السلام آج موجود ہیں، نہ ان کی بادشاہت آج موجود ہے، لیکن اس کسان کے سبحان اللہ کہنے میں جو درخت لگا جنت میں، وہ آج بھی موجود ہے، قیامت تک وہ موجود رہے گا. تو ان کا یہ کہنا کہ تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان بن داؤد کی ساری بادشاہت سے بہتر ہے، بالکل حق ہے اور سچ ہے. اور ہم اپنے منٹ یا سیکنڈ نہیں اور دن اور ہفتے نہیں، اپنی اکثر عمر جو ہے وہ لغویات میں، فضولیات میں، لایانی میں، ویسے ہی سونے میں ضائع کر دیتے. اس سے بڑھ کر گناہ اور معصیت میں ہم اور آپ ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک ایک لمحہ زیادہ قیمتی. حدیث میں آتا ہے لا يتحسر اہل الجنة فی الجنہ الا علی ساعۃ فاتته بدون ذکر اللہ، کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو کوئی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو. اندازہ لگا، سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہوگی، اس پر جنت والوں کو بھی غم اور افسوس ہوگا، حسرت ہوگی. علماء نے لکھا ہے کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، حج عمرہ بھی ہے اور بڑی بڑی عبادات ہیں، اس کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ وہ گھڑی جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی اس پر جنت والے افسوس کریں گے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہر نیک عمل کرنے کے لیے مختلف قیود شرائط ہیں. ہر عمل کرنے کے لیے مختلف قیودات ہیں، شرائط ہیں، ان کے بغیر وہ عمل ہو نہیں سکتا. 2 رکعت نمازی کو لے لیں کہ کم سے کم اس کے بعد 3-4 منٹ ہونا چاہیے جب 2 رکعت پڑھے گا، بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، سمجھ گئے، وقت ہو نماز کا تب پڑھ سکے گا. صدقہ دینے کے لیے بھی مصرف چاہیے، وقت چاہیے. اسی طرح تلاوت کلام پاک، اس کے لیے پاکی چاہیے. اور جو کام ہے وہ تو اور وقت درکار ہے، اچھا خاصا وقت چاہیے. کہا کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی قید یا شرط نہیں ہے، 24 گھنٹے میں جس وقت چاہے کر سکتا ہے اور سیکنڈ لگتا ہے. پاکی کی شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ جنابت کی حالت میں بھی قرآن کی آیت نہ ہو، سبحان اللہ الحمدللہ یہ اذکاروں جنابت کی، جب میں غسل کی حاجت اس میں بھی کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، قرآنی آیات نہیں پڑھ سکتا. تو لہٰذا اس میں کوئی قید اور ایسی شرائط نہیں ہے اور ایسا کوئی وقت درکار نہیں ہے، لمحے اور لحظے میں ہو جاتا ہے. سوتے سوتے آنکھ کھلی ذکر کر سکتا ہے، اور کوئی سوتے سوتے کوئی اور عبادت نہیں کر سکتا. کوئی بھی عبادت آپ لے، کم سے کم نماز ہے 2 رکعت، یہ صدقہ ہے، یہ بھی نہیں کر پائے لیکن آنکھ کھلی ذکر کر سکتا ہے. تو کہا کہ چونکہ اس میں کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی وقت درکار نہیں تھا، آسان تھا، سہل تھا، وہ اس پر افسوس کرے گا کہ یہاں اتنا زیادہ اجر و ثواب مل رہا ہے، اتنا زیادہ اس پر اجر و ثواب مل رہا ہے، اور میں نے یہ لمحے، یہ لحظے، یہ سیکنڈ ویسے ہی ضائع کر دیا. تو یہی ہے کہ فرصت کو غنیمت نہیں جانا، صحت کو غنیمت نہیں جانا، اور ان لمحوں اور لحظوں کو ویسے ہی اس نے لغویات و فضولیات میں ضائع کر دیا. معراج کی رات میں جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو فرمایا آپ درخت پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. کہا کہ امت کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور یہاں کا جو میٹیریل ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ درود شریف، یہ یہاں کا میٹیریل ہے. جتنا جتنا یہ آئے گا اتنا اتنا دودھ کی، شہد کی، شراب کی، صفا پانی کی نہریں جاری ہو جائیں گی، محلات، باغات وہ یہاں پہ بننا شروع ہو جائیں گے. یہ اس کا میٹیریل ہے، یہ بھی. تو لہٰذا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ لگتا ہے،
اور جنت میں محلات تیار ہو رہے ہوں، باغات تیار ہوں، نہریں جاری ہو رہی ہوں، اور وہ آدمی ان کو ویسی ہی ضائع کر دے، ویسی ضائع کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دو عظیم نعمتیں ہر انسان کو ملی ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو غریب ہو، لیکن انسانوں کی اکثریت اس کے بارے میں غفلت میں پڑی ہوئی ہے، غفلت میں پڑی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھئی یہ نعمت دی ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اچانک کوئی بیماری آ جائے پھر آدمی حسرت کرتا ہے، لیکن حسرت کام نہیں آتی، افسوس کرتا ہے، افسوس کام نہیں آتا، عبادت کرنا چاہے کر نہیں پاتا، معمولات کرنا چاہے معمولات کر نہیں پاتا۔ اچانک مشغولی آ گئی، اب وقت ہی نہیں ہے، چاہتا ہے کہ عبادت کرے، معمولات پورا کرے، نمازیں پڑھے، لیکن وہ کر نہیں پاتا کہ اس مشغولی نے دل و دماغ کو، انسان کے جسم کو، اوقات کو ایسا گھیر لیا کہ اس کے بعد وقت ہی نہیں ہے، سکون ہی نہیں، اطمینان۔ اس حدیث میں تو جناب رسول